आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, पिछले दिनों वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के जो भी हालात और मामला थे वो सबके सामने रहे, और पहले बारिशों के मामला और उसके बाद फिर सैलाब की तबाहकारी है वो सबके सामने रही, जिसकी वजह से देवबंदियों ने एक वीडियो बनाई थी, उसके जवाब में दाखिल हुई। मैं अपने अहबाब अहले सुन्नत की बारगाह में माज़रत पेश करता हूँ, और देवबंदियों ने जो कुछ लफाजियत की थी उसके जवाब पे ज़्यादा हम हाजिर हैं। मुफ्ती नजीब देवबंदी का शागिर्द, जिसे मुनाज़िर बनने का बड़ा शौक है, लेकिन अपनी जहालत की वजह से वो पूरे मसलक के देवबंद की मदर के शिकर के चला गया। एक मुनाज़रे के दौरान अल्लामा ज़फ़र रिज़वी साहब ने देवबंदियों के मौलवी को आलिम कह दिया, तो देवबंदियों ने कहा था कि जी वो फतावा रज़विया की रोशनी में माज़अल्लाह काफ़िर हो गए, जिसके जवाब में हमने ये बात साबित कर दी थी कि इमाम अहले सुन्नत का फतवा देवबंदियों को महज आलिम कहने पर नहीं है, आलिम दीन कहने पर है। साथ साथ इस बात की भी वजाहत हमने कर दी थी कि हम देवबंदियों को वैसे ही आलिम समझते हैं जैसे वो इब्लीस को आलिम समझते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि देवबंदी एक मुसलमान पर कुफ्र का बिला वजह फतवा लगाने पर रुजू करते, या कम अज़ कम चुपचाप दारे दियो के किसी कोने में मुंह छुपा के बैठ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मौसूफ ने एक बार फिर अपने मौलवियों को जलील करवाने का ठेका उठा लिया। मौसूफ ये फरमाते हैं कि अगर तुम अहमद रज़ा के फतवों को नहीं मानते तो खुल्लम खुल्ला उनका इनकार कर दो, और ऐलान कर दो कि हमारे नज़दीक अहमद रज़ा खान के फतवों की कोई अहमियत नहीं है, जैसा कि उलमाए देवबंद के नज़दीक भी नहीं है। तो जवाबन अर्ज़ है कि इमाम अहले सुन्नत के फतवों की अहमियत तुम जैसे बच्चों क्या जाने। तुम्हारे मसला का बहुत बड़ा मौलवी, बहुत बड़ा आलिम समझा जाने वाला मौलवी मंजूर नमानी, वो अपनी किताब के अंदर ये कहता है कि मैं अहमद रज़ा खान की किताबें पढ़कर इस मकाम पर पहुंचा हूं कि वो नहायत ज़हीर इंसान थे। ये तुम्हारे मसलक के बहुत बड़े आलिम का हमने स्टेटमेंट सुनाया। फिर जिस नजीब के तुम शागिर्द होने के दावेदार हो, उस नजीब का उस्ताद यानी तुम्हारा दादा उस्ताद मौलवी मंजूर मेंगल इमाम अहले सुन्नत के फतावा के हवाले से क्या कहता है, लो सुनो। अहमद रज़ा खान ने तो क्या है, दुर्रे मुख्तार की शरह भी लिखी है, जद्दुल मुमतार, दुबई से भी छपती है, 30 जुल्दों। आदमी गजब का था, समझे में लोगों। हर इंसान की तफर्रुदात भी होते उलमा के, लेकिन आदमी है पढ़ने के। अब तुम्हारे मौलवी और तुम्हारे दादा उस्ताद तो इमाम अहले सुन्नत के फतावों को इतनी इज्जत और अहमियत है, और तुम हो के बकी जा रहे हो, शर्म करो। फिर नाज़रीन इकराम, इस जारत के मुरक्कब ने अपने मसलक की खुद साख्ता तारीफ़ करते हुए कुतुब अहले सुन्नत से चंद हवाला जात दिए, जिनसे मसलक की खराबियों सामने आती हैं, मसलक की चंद खराबियों में जिनमें जिक्र है। तो गुजारिश ये है कि मसलक में बेएतदाली और कमज़ोरी आमाल की बुनियाद पर होती है, अकीदे की बुनियाद पर नहीं होती। लेकिन तुम जैसे लोग, तुम जैसे जाहिल मसलक के देवबंद में क्या मकाम रखते हैं। तुम्हारे खुद मौलवी ये लिखते हैं कि आजकल के देवबंदी देवबंदियत की पेशानी पर बदनुमा दाग बन चुके हैं। आजकल के देवबंदी देवबंदियत के लिए गाली बन गए हैं। आराम है, आजकल के देवबंदी इस काबिल नहीं कि इन्हें देवबंदी कहा जाए। तो पता ये चला कि तुम अपने मसलक के लिए एक गाली बन चुके हो, देवबंदियत की पेशानी पर बदनुमा दाग हो, तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हें देवबंदी कहा जाए, और ये है तुम्हारे मसलक के अंदर औकात। अब ज़रा वो शेर ज़रा झुम झुम के दोबारा पढ़ना ना, कि इन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है बात उनकी। फिर इस जाहिल मुरक्कब ने अपने मसलक के बारे में हक़ानी साबित करने के लिए कहा कि जी हमारे इतने मदारिस हैं, उतने मदारिस हैं, ये है तो वो है। तो जाने मन, तुम्हारा अपने मसलक की जो कसरत है, जो मदारिस वगैरह की कसरत है, इसका जिक्र करना तुम्हें हरगिज़ मुफीद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले मार्केट के अंदर एक मिसाल में दे रहा हूँ, तुम लोगों को एक तो मिसाल भी नहीं समझते ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद समझ जाओ कि पहले मार्केट के अंदर जब तक बनास्पति घी नहीं आया था ना सामने, तो असली घी मिलता था, देसी घी जिसे कहा जाता था। फिर जब मार्केट में बनास्पति घी आना शुरू हो गया, तो असली घी और बनास्पति घी की पहचान अलग अलग हो गई। आज मार्केट में कसरत के साथ बनास्पति घी तो नज़र आता है, असली घी नज़र नहीं आता। समझ रहे हो? तो बनास्पति घी के ज़्यादा मार्केट में नज़र आने की वजह से ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो असली हो चुका। तो यही हालत, यही मिसाल तुम लोगों के लिए भी है कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे मदारिस की कसरत हो गई या दीगर चीज़ों की कसरत हो गई तो तुम हक़ पर होना साबित हो गए। इससे हक़ पर होना कैसे साबित होता है? फिर तुम्हारा मुफ्ती रफ़ी अपना दर्द दिल इस तरह बयान करता है कि मैंने अपने वालिद मोहतरम यानी मुफ्ती शफ़ी से, मैंने अपने वालिद मोहतरम से बारहा सुना कि हमारे दीनी मदारिस गुज़िश्ता 30 साल से बाँझ हो चुके हैं, यानी यहाँ कोई मौलवी पैदा नहीं होता। तो देवबंदी मदारिस वो बाँझ हो चुके हैं जहाँ से तुम जैसे जाहिली पैदा हो रहे हैं, कोई मौलवी तो पैदा ही नहीं हो रहा, और ये हकीकत भी है। अब अपने आवाम को ज़रा ये हकीकत भी बता देना। फिर नाज़रीन किराम, मैंने अपनी वीडियो के अंदर बतौर मिसाल ये कहा था कि हमने सुअरों को शिकार करना क्या छोड़ा कि उन्होंने समझ लिया कि गुलशन हमारा है। अब इसको बड़ी वावेला करते हुए जाहिल मतलब कहता है कि इमाम अहले सुन्नत ने माज़अल्लाह अपने बेटों को सुअर कहा। तो जवाबन अर्ज़ है कि मेरे नज़दीक जो मैंने मिसाल पेश की थी वो ये थी कि अशरफ अली थानवी हलफ उठा के कहता है कि मैं तो ख़ुद को कुत्तों और सुअरों से बदतर समझता हूँ। अब तुम ठहरे थानवी के फॉलोवर, थानवी के मानने वाले, तो तुम खुद सुअर या कुत्तों से बदतर हुए या नहीं हुए? दूसरी बात, बसाई शरीफ का जो हवाला तुमने दिया उसमें इमाम अहले सुन्नत अपने घर वालों को ये कह रहे हैं कि तुम सो रहो, यानी तुम सोते रहो। अब इस बेगैरत इंसान ने सो रहो को सुअर हो बना दिया। अगर ये इस तरह करना जायज़ है
سو رہو کو سور ہو بنا دینا جائز ہے. تو مولوی اشرف علی تھانوی تمہارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, تمہارا حکیم الامت سمجھا جانے والا کوئی بہت ہی بڑی, تم جس کو توپ سمجھتے ہو, وہ کہتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے نیند آنے لگے تو تکیہ سر پر رکھ کر سور ہو. تو پتہ کیا چلا کہ جب تھانوی پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تھا اور جب اس کو نیند آنے لگتی تھی تو وہ سر کے نیچے تکیہ رکھ کے سور بن جاتا تھا. ہے گنبد کی صدا, جیسی کہو گے ویسی سنو گے. تو تمہارے اصول سے پتہ چلا کہ تھانوی صاحب جب پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تھے تو سر کے نیچے سور کی طرح تکیہ رکھ لیتے تھے. اب مزہ آ گیا ہوگا تھانوی کے سور کو. پھر ناظرین کرام, ہم نے اس جاہل مرکب کی وہ جہالتیں دکھائی تھیں جس میں یہ ہاتھ میں موجود فتاوی رضویہ شریف کو فتاوی رضیہ پڑھ رہا ہے, اور اپنے ویڈیو کے اندر امام اہل سنت کی کتاب الکوکبۃ الشہابیہ کا صحیح نام تک نہیں لے سکا تھا, اور یقین اپنے آگے پیچھے والے لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ جس کتاب کا کیا نام ہے. یقیناً نجیب سے ہی پوچھ رہا ہوگا کیونکہ نجیب کا شاگرد ہے. اب نجیب کو خود امام اہل سنت کی کتابوں کا نام صحیح نہیں لینا آتا. اگر صحیح لینا آتا تو اپنے شاگرد کے اپنے اس بچونگڑے کی صحیح تیاری کرواتا. لیکن اپنی اس جہالت کو قبول کرنے کے بجائے یہ ابو جہل کی مانوی اولاد یہ کہتا ہے کہ تمہارے احمد رضا خان نے حفظ الایمان اور تقویۃ الایمان وغیرہ کا درست نام نہیں لیا. تو جواباً عرض ہے کہ تقویۃ الایمان اور حفظ الایمان کا جو نام امام اہل سنت نے لیا وہی نام درست تھا. اب جس کتاب کے اندر معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کو پاگلوں, بچوں, جانوروں سے تشبیہ دی جائے, جس کتاب کو عین اسلام بتاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے, نبی کے تعظیم بڑے بھائی کسی کرنے کا درس دیا جائے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس کتاب کے اندر یہ ہو کہ نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ, تو ان کتابوں کے بارے میں امام اہل سنت نے جو نام لیا وہ درست نام لیے. تقویۃ الایمان کو تقویۃ الایمان کہا تو بالکل درست کہا, وہ ایمان کو طاقت دینے والی کتاب نہیں ہے, ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے. دوسری بات, تم جس چیز کو جہالت سے تعبیر کر رہے ہو اس چیز کے بارے میں تمہارا ابھی حالیہ دنوں میں جو ہمارے پچھلے دنوں مولوی خالد محمود وہ مطالب رجوت کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 281 بھی کہتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان کا ذوق تحریک. اب تم جس چیز کو جہالت سے تعبیر کر رہے تھے اس چیز کو یہ ذوق تحریک کرے, تو تمہاری بات کو صحیح مانا جائے یا تمہارے خالد محمود کی بات کو صحیح مانا جائے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی غلط ہو, خالد محمود بھی غلط ہے. کیوں؟ وجہ ہم بتا چکے کہ امام اہل سنت نے تمہارے جو مولویوں کی کتابوں کے نام لیے وہ درست لیے تھے, نہ امام اہل سنت نے معاذ اللہ کوئی جہالت دکھائی تھی اور نہ کسی قسم کی کوئی تعریف کی تھی. اس کے بعد میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو مناظرہ 11 سال پہلے ہو چکا اس کے اندر یہ عبارت, یہ گستاخی کیوں نہیں نظر آئی؟ علامہ ظفر رضوی صاحب نے جب 11 سال پہلے اس مناظرے کے اندر بقول تمہارے کفر کر دیا تھا تو 11 سال تک تم لوگوں کو آخر کیا وجہ ہے کہ چیز نظر کیوں نہ آئی؟ تو یہ جواب میں کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تہذیب الناس جو نانوتوی صاحبہ کی کتاب ہے وہ 1290 میں چھپ گئی تھی. اس کے بعد وہ 7 سال تک زندہ رہا اور اس وقت امام اہل سنت کے والد بھی حیات تھے. دونوں باپ بیٹے کو قاسم نانوتوی کی زندگی کے اندر ہمت نہیں ہوئی, اس وقت ان کو کفر نظر نہیں آیا بلکہ 30 سال کے بعد کفر نظر آیا. یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 30 سال کے بعد نانوتوی کی تکفیر کی اور امام اہل سنت کے والد کو بھی اس کی زندگی میں نانوتوی کی زندگی میں کوئی کفر نظر نہ آیا. تو یہ دیوبندیوں نے ایک اصول یہاں پر دیا کہ اگر زندگی میں کفر نظر آ جائے تو تکفیر کرنی چاہیے. تو آئیے ناظرین کرام, ہم اس کے اوپر دیوبندیوں کے گھر سے گواہی پیش کرتے ہیں کہ مولوی قاسم نانوتوی کی تکفیر کب ہوئی. اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ جس وقت سے مولوی قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں سے مولانے کی موافقت نہیں کی بجز عبدالحی کے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ نانوتوی صاحب کی تکفیر جو تھی وہ ہونا شروع ہو چکی تھی تہذیب الناس کی وجہ سے. اور نانوتوی صاحب اتنے بڑے, اب میں ان کو کیا بولوں, مر کے مٹی میں مل چکے, وہ رجوع کرنے کے بجائے, توبہ کرنے کے بجائے اپنا نام تبدیل کر کے گھوما کرتے تھے. اپنی اصل شناخت تک یہ چھپانا شروع کر دی تھی نانوتوی نے, تقیہ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ میرے سوالے کو چیلنج کرو تو پھر میں اس کو دیوبندیوں کتابوں کی سیر کرواتا ہوں. اسی طرح خود نانوتوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھے گئے خط میں اپنی تکفیر کا اقرار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دہلی کے اکثر علماء نے مولانا نذیر حسین دہلوی کے علاوہ اس ناکارہ کے کفر کا فتویٰ دیا. تو سب کو کفر تو نظر آ چکا تھا سوائے نانوتوی کے اور آج تم جیسے دیوبندیوں کے, اور تکفیر بھی کر دی گئی تھی. تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب نانوتوی کی تکفیر کر دی گئی تھی اور علماء کرام نے کر دی تھی تو نانوتوی نے رجوع کیوں نہ کرا اور تم آج تک اس کو مسلمان کیوں مانتے ہو؟ تو لہٰذا تمہاری یہ اعتراض میں نے جڑ سے اکاڑ پھینکا کہ امام اہل سنت اور آپ کے والد نے تکفیر نہیں کی تھی. ہندوستان بھر کے علماء کرام نانوتوی کی تکفیر کر رہے تھے. نانوتوی اپنا نام تبدیل کر کے اپنی شناخت چھپا کے گھومتا پھر رہا تھا. خود نانوتوی نے اس چیز کا اقرار کیا کہ اس کی تکفیر کی گئی ہے. میں اس کے اوپر کثیر دلائل دے سکتا ہوں لیکن الحمدللہ تمہاری صحت کے لیے اتنے حوالے کافی ہیں, کیونکہ تم جیسوں نے جواب کے اندر آگے نا صرف اسی چور ماننی ہے, جواب نہیں دینا. میں یہ ثابت کر چکا کہ نانوتوی کی تکفیر اس کی زندگی کے اندر کر دی گئی تھی. اور اب تم پر یہ لازم ہے کہ جو تم نے یہ اصول جو بنایا تھا کہ اگر زندگی میں کفر نظر آ جائے تو تکفیر کرنی چاہیے, تو ہم یہ بات ثابت کر چکے, دیوبندی کتابوں سے دکھا چکے کہ نانوتوی کی تکفیر اس کی زندگی میں کر دی گئی تھی. اور اب تم لازم ہے تم پر کہ تم بھی قاسم نانوتوی کو قاسم العلوم کی جگہ کافر العلوم تسلیم کرو. آگے یہ روتے ہوئے کہتا ہے, اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے کہ جس کے بارے میں نے ابھی پیچھے بھی بات کی کہ اس نے امام اہل سنت کی کتاب کا صحیح نام نہیں لیا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ کیا احمد رضا خان کی کتاب قرآن ہے, حدیث ہے, جس کا صحیح نام لینا چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ امام اہل سنت ہے, تمہارے مولویوں کی کتابوں کے نام صحیح نہیں لیے.
تو کیا تقویۃ الایمان، حفظ الایمان وغیرہ جیسی کفریات پر مبنی کتب جو ہیں یہ کیا قرآن ہیں، حدیث ہیں، کیا چیزیں کہ ان کا صحیح نام لیا جائے؟ اب جو جواب تمہارا وہ جواب ہمارا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے بھول۔ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کتاب کا نام بھول جائے تو کیا اس پر جشن منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے؟ تو میری جان، ایک بھول ہوتی ہے اور ایک جہالت ہوتی ہے۔ کوئی بھول جائے تو خوشی نہیں منانی چاہیے، بالکل نہیں منانی چاہیے، لیکن اگر کوئی جہالت دکھائے اور اس جہالت کے اوپر اڑیل ٹٹو بن جائے تو اس کو پھر اس کی جہالت کے حوالے سے جواب دینا چاہیے۔ تم بھولے نہیں تھے، تم نے نام غلط لیا تھا، 2-3 دفعہ تم نے نام صحیح لینے کی کوشش کی، پھر تم اپنے آس پاس والے سے پوچھ رہے ہو، نجیب وجیب سے پوچھ رہے ہو کہ جی اس کا کیا صحیح نام ہے، تو یہ تمہاری جہالت تھی، اس کو بھول سے تعبیر نہ کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس نے کوکبت کیا نام ہے اس کا، وہ کیا نام ہے، پھر آگے اس جاہل انسان نے امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ کے حوالے سے یہ کہا کہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کے بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا۔ تو جاہل انسان امیر اہل سنت حافظ قرآن تو ہے نہیں، ان کو جو لکھا ہوا نظر آیا آپ نے وہی پڑھا، جیسے کہ آپ خود بھی اقرار کر رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہی ایسا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے امیر اہل سنت نے جو کچھ پڑھا وہ کتابت کی غلطی تھی، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، اسی لیے ان کی اصلاح فوراً کی گئی۔ لیکن تم لوگ اپنے چرپائی کے نیچے ذرا ڈنڈا پھیر کے چیک کرو، تمہارا اردو ماسٹر مولوی امین صفدر کہتا ہے کہ ان صاحب سے قبل اسی حلقے کے معروف بزرگ مولانا محمود حسن دیوبندی اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف فرمائے نے بھی یہی کام کیا ہے، انہوں نے تقلید کے اس بات میں آیت گھڑ ڈالی، اور یہ کہ قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے، تجلیات صفدر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 164 پر وہ یہ بات کہتا ہے۔ اب تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ امیر اہل سنت نے قرآن دیکھ کے بھی صحیح نہیں پڑھا، جبکہ تمہارے اپنے گھر کی حالت یہ ہے، اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیر کے چیک کر لیتے تو یہ ضلالت نہ ہوتی تمہاری۔ تمہارے اپنے مولویوں کی حالت تو یہ ہے کہ جناب والا وہ تو آیتیں گھڑنے میں لگے، میں معاذ اللہ تعریف قرآن کرنے میں مصروف ہیں، اور تم جیسے لوگ ہیں وہ علماء اہل سنت کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ تو اپنی چارپائیوں کے نیچے منہ پہلے ڈنڈا پھیر کے چیک کرا کرو، اس کے بعد آ کے علماء اہل سنت کے خلاف منہ کھولا کرو، ورنہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے۔